حضور والا اس پورے خاندان کا یہ امتیاز ہے کہ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ قرآن پاک نے اس پہ نص قائم کی ہے کہ یہی تو لوگ ہیں جو اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں، ایفائے نظر کرنے میں ان جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ اب واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سیدنا عبد المطلب علیہ السلام آپ کھدائی کر رہے تھے زمزم کے کنویں کی، اور ہمارے ناظرین کے علم میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ آج جس زمزم کا ہم پانی پیتے ہیں وہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑ کے نہیں نکالا، وہ حضرت عبد المطلب نے ایڑیاں رگڑ کے نکالا ہمارے، لہذا ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ وہ کنواں بند ہو گیا تھا لیکن اس کھدائی میں کافی مشکلات آئیں، اور مکے میں جو مشرکین تھے اور آپ کے مخالفین تھے، کیونکہ آپ کعبے کے متولی تھے، تو اللہ نے آپ کو دیانت بھی بخشی، اللہ نے آپ کو سخاوت بھی بخشی، اللہ نے آپ کو شجاعت بھی عطا فرمائی، تقوی اور پارسائی بھی عطا فرمائی، ساری نعمتیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ تو آپ متولی کعبہ تھے، تو آپ آب زمزم کی کھدائی کر رہے ہیں، اس کنویں کی کھدائی ہو رہی، تو اس میں مشکلات کا سامنا ہوا، لوگوں نے تانے دیے، تو آپ نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا، اور آپ کا عقیدہ توحید بہت ہی پختہ تھا۔ سبحان اللہ۔ وہ ہم شاید نہیں جانتے لیکن ابرہہ جانتا ہے کہ ان کا عقیدہ توحید کتنا پختہ ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کریم کی بارگاہ میں کہ میں تیرے کعبے کا خادم ہوں، تو اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے گا تو 10 میں سے کوئی ایک میں اپنی مرضی سے تیری بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ اب یہ نظر ماننا ہی ان ہستیوں کا کام ہے، ورنہ ہم میں تو کسی کا یہ حوصلہ ہی نہیں کہ وہ یہ نظر بھی مانے کہ میں ایک بیٹا تیری بارگاہ میں پیش کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب پوری تاریخ میں سیدنا ابراہیم کے بعد کون سی مثال ہے؟ کوئی مثال نہیں، کوئی مثال نہیں اور ملتی، اسی لیے نبی اکرم نے کہا اور ان کا حوصلہ دیکھیں، بغیر کسی مثال کے ایسی نظر مان لی۔ واہ واہ واہ۔ اور پھر رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا کے مبارک دادا کی نظر کو میرے رب نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ اللہ پاک بھی تو پھر آزماتا ہے درجات کو بلند کرنے کے لیے، اور پھر پورے 10 بیٹے ہی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اور جب 10 پورے ہو گئے تو حضرت نہیں بھولے کہ میں نے نظر مانی تھی۔ حضور ان 10 میں سے کوئی 2-4 نام ہمیں بھی بتا دیں۔ ایک تو حضرت سیدنا عبداللہ کی ذات گرامی ہے، اور ایک آپ کے سگے بڑے بھائی حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی ذات ہے، اور نبی اکرم کے دوسرے تایا جناب زبیر ہیں، نبی اکرم کے چچا حضرت عباس ہیں، تو ان ساری ہستیوں کو میرے رب نے ایک ہی آغوش میں جمع فرما دیا۔ اور اسی لیے رسول اکرم جب آپ کے دادا نے کہا تھا کہ آپ ان اپنے چچاؤں میں سے کس کی گود میں جانا چاہتے ہیں، اور قبلہ پیر صاحب اکثر اسے بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم اپنے اختیار کے ساتھ حضرت ابو طالب، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نبی اکرم کے سگے چچا تھے، اور صرف سگے تھے نہیں، انہوں نے سگا بن کے بھی دکھایا ہے، اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ رشتے ہوتے کیا ہیں اور ان میں صلہ رحمی کا جذبہ کیا ہونا چاہیے۔ تو نبی اکرم کے دادا کی جب یہ آرزو اور نظر میرے رب نے اپنی بارگاہ میں قبول کی، 10 بیٹے عطا فرمائے، تو آپ نے پھر اس نظر کو پورا کرنے کا عہد فرمایا، اور جب 10 پورے ہو گئے، نظر پورا کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں، اور آپ نے فیصلہ یہ کیا، کیونکہ اس وقت رواج تھا کہ قرعہ اندازی ہوتی تھی، جسے آج ہم کہتے ہیں پرچیاں ڈالی جاتی تھی، نام لکھے جاتے تھے، جس کا نام نکلے گا اسے قربان کر دی۔ حوصلہ ہے جناب عبد المطلب کا کہ وہ اتنے ذی شان بیٹوں کو لے کر گئے ہیں قربان کرنے کے لیے، اللہ کی بھی مرضی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب بیٹوں کو بھی خراج تحسین پیش کریں۔ بالکل ایسے ہی، اور وہ بھی خون اسماعیل ہے، خون اسماعیل ہے، انہوں نے بھی سنت اسماعیلی پوری کی۔ ستاجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انہوں نے بھی صبر کر کے دکھایا، ان ہستیوں نے بھی صبر کر کے دکھایا۔ اب اللہ کی بے نیازی ہے، وہ بے نیاز ہے، اور اللہ رب العزت کی اتنی صفات قرآن پاک میں بیان ہوئی ہے حضور والا، لوگ جبار کی صفت سے ڈرتے ہیں یا قہار سے ڈرتے ہیں، ڈرنا تو اس کی بے نیازی سے چاہیے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ تو میرے رب کی بے نیازی یہ ہے کہ جب وہ پرچیاں اور قرعہ ڈالا گیا، بار بار جناب عبداللہ کا نام نکلتا، اور ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار ہوا، تو حضرت عبد المطلب نے اعلان کر دیا جو میرے رب کی منشا ہے میں عبداللہ ہی کو قربان کر دوں۔ اور آپ نے یہ شعر پڑھا تھا اس موقع پہ کہ آنا آہدتہ وانا موفن عہدہ، میں نے یہیں کھڑے ہو کے اپنے رب سے وعدہ کیا تھا، اور آج میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، کیونکہ اذا کان مولا یب انا عبدہ، وہی تو میرا آقا ہے، وہی تو میرا مولا ہے، اور میں اس کا بندہ ہوں، تو جو بھی وہ چاہتا ہے میں اس کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ اب مکے والے جو پہلے تانے دیتے تھے، انہوں نے آ کر کہا کہ ہم عبداللہ کو قربان نہیں ہونے دیں گے۔ اتنا ذیشان، حسین و جمیل، اور حضرت ضیاء الامت نے یہ جملہ لکھا ہے کہ عنفوان شباب ہے جناب عبداللہ کا، اور آپ پہ پارسائی بھی قربان ہے، حسن و جمال بھی قربان ہے، سب کچھ آپ کے قدموں پہ قربان، اور 18 یا 20 سال کی آپ کی عمر ہے اس وقت، ذرا اندازہ کیجئے، جناب اسماعیل کی 13-14 سال تھی، یہ 18-20 سال کی عمر ہے،
تو مکے والوں نے کہا ہم نہیں قربان کرنے دیں گے، اور یہ جملہ بولا حضرت عبد المطلب نے. آپ نے ارشاد فرمایا ہماری نسل میں یہ ہوتا آیا ہے، ہم اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے رہے ہیں، پھر اللہ کی مرضی ہم کر دیتے ہیں، وہ دوبارہ قبول بھی کرتا ہے اور بیٹا دوبارہ بھی عطا کر دیتا ہے. بہرحال پھر یہ طے ہوا کہ ہمیں یثرب جانا چاہیے. ان ہستیوں میں، اس نسل میں، اس خاندان میں یثرب کا نام کو پہلی بار ہجرت کے موقع پہ نہیں آیا، یہ یثرب ہمیشہ سے یثرب چلتا آیا ہے. وہاں ایک عالم سے جا کر پوچھا گیا، بعض اوقات لوگ بیان کرتے ہیں کسی کاہنہ خاتون سے پوچھا گیا تھا، وہ درست نہیں ہے. کوئی عالم تھا، اس کی بصیرت پہ بھی ہم قربان ہیں، جس نے جناب عبداللہ کو بچانے کے لیے راہ دکھائی ہے. کتنی بصیرت اللہ نے اسے بخشی ہے. اس نے کہا کہ آپ جا کے قرہ ڈالیے اور عبداللہ کے ساتھ آپ 10 اونٹ رکھیے، اور اگر جناب عبداللہ کا نام نکلے تو اونٹوں کی تعداد بڑھاتے جائیے. جب تک عبداللہ کی بجائے اونٹوں کا قرہ نہیں نکلے گا تو آپ نے 10 کا اضافہ کرتے جانا ہے. حضور والا اگر حضرت عبد المطلب یا اجداد حضرت عبداللہ میں سے کوئی یہ رائے دیتا نا تو وہ تو ایک فریق کی رائے ہوتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، ایک ثالث کی غیر جانبدارانہ رائے چاہیے. واہ واہ، بڑی شاندار آپ نے بات فرمائی. اور ایسا ہی ہوا. اور پھر اللہ کی مرضی، پہلی بار 10 اونٹ ہیں، پھر جناب عبداللہ کا نام نکل آیا، 10 کا اضافہ، پھر ان کا 10 مرتبہ ایسا کرنے کے بعد جب اونٹ 100 ہو گئے تو پھر میرے رب نے یہ فیصلہ فرمایا، اور پھر وہ قرہ نکلا جو اونٹوں کے نام تھا. اور اس کی طرف قبلہ پیر صاحب نے اشارہ فرمایا کہ پھر وہ 100 اونٹوں کی دیت رکھی گئی ہے قتل خطا میں. اس سے بھی پھر 3 دفعہ ریپیٹ کیا گیا. ہاں، اسے بھی 3 دفعہ پھر کیا گیا تاکہ کوئی شک اور شبہ باقی نہ رہے. اور پھر میرے رب نے اونٹوں کی قربانی کو قبول فرمایا. اس خاندان کی قربانی جو دمبے سے شروع ہوئی تھی، ایک دمبے سے، وہ پھر 100 اونٹوں تک جاتی ہے. اور پھر اس نور کو بچانا تھا، لیکن جب وہ نور آ گیا اور اس نور سے پھر حسن و حسین ظاہر ہو گئے، پھر بچایا نہیں ہے. پھر حسین قربان ہوئے ہیں تو ابن الذبیحین بھی ہیں، ابو الذبحاء بھی ہیں، یعنی ذبیحین کے 2 ذبیحوں کے بیٹے بھی ہیں، اور بہت سارے جو ذبیح ہیں ان کے والد گرامی بھی ہیں، ان کے باپ بھی ہیں. تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو جناب عبد المطلب کے اخلاص، آپ کے ایثار اور ایفائے نظر پہ اور عقیدہ توحید کی پختگی پہ دلالت. کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ.